بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک سپیکنگ کورس کے 4 سبق ہم نے مکمل کر لیے ہیں اور میں نے سوچا کہ آج کے اس سبق میں، آج کی اس ویڈیو میں ان 4 اسباق کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی اور ان سے آگے کے اسباق سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں۔ پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا ہادا بیتن۔ دیکھیں اس جملے میں صرف 2 لفظ ہیں، ہادا جس کے معنی ہیں یہ، بیتن جس کے معنی گھر۔ ہادا بیتن، یہ گھر ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ سوال کیسے کرتے ہیں، تو اس کے لیے اسی لفظ ہاذا سے پہلے ایک حرف بڑھانے سے ہم سوال کرتے ہیں، ما ہادا، یہ کیا ہے، اور اس کا جواب دیتے ہیں ہادا بیتن، یہ گھر ہے۔ اس کے بعد اہادا بیتن، دیکھیں وہی 2 لفظ ہیں ہادا بیتن، لیکن ان 2 لفظوں سے پہلے ہم نے ایک حرف کا اضافہ کیا اور وہ ہے حمزہ۔ ٹھیک ہے، ہادا بیتن تھا تو حمزہ بڑھا کے ہم نے اہادا بیتن کہا، تو اس کے معنی ہیں اہادا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو اس کا جواب آپ 2 طریقے سے دے سکتے ہیں۔ اگر وہ گھر ہے تو نعم ہادا بیتن، جی یہ گھر ہے۔ اگر وہ گھر نہیں ہے، مسجد ہے یا کچھ اور ہے، تو آپ کہیں گے لا ہادا مسجد۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر، زمین کے اندر 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس کے اندر عقل ہوتی ہے، جیسے انسان ہے، اور انسانوں میں بھی پھر ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، طالب علم ہے، بھائی ہے، بہن ہے، تو ان کے لیے اگر ہمیں سوال کرنا ہو ان کے بارے میں، تو اس کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ چیزیں جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ہیں، جیسے درخت ہیں، گھر ہیں اور پہاڑ ہیں، اسی طرح پانی ہے، پتھر ہے، اسی طرح گاڑی ہے، جہاز ہے، تو ان میں عقل نہیں ہے اور ان کے بارے میں اگر ہمیں سوال کرنا ہو تو اس کے لیے ہم ما کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی جن چیزوں کے اندر عقل نہیں ہے، ان کے لیے ما کا استعمال، ما ہادا یہ کیا ہے، اور جن کے اندر عقل ہے ان کے لیے من کا استعمال، من ہادا یہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہادا مدرس، یہ استاد ہے۔ یہاں پر آپ کا پہلا سبق ختم ہوا تھا۔ دوسرے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا ما ذالک۔ ٹھیک ہے، پہلے سبق میں صرف ہمارے آس پاس کی چیزوں پر ہم نے گفتگو کی، ہادا یہ یعنی نزدیک کے لیے۔ اب دور کے لیے پوچھنا ہو تو اس کے لیے ذالکا کا استعمال کیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، ہادا قریب کے لیے، ہادا کے معنی یہ، ذالکا کے معنی وہ، تو ما ذالکا وہ کیا ہے، تو اس کا جواب ذالکا نجم، وہ ستارہ ہے۔ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ تیسرے سبق میں آپ نے پڑھا کہ 2 لفظ آپ کے سامنے تھے، بیتن اور البیت۔ آپ نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے۔ پہلے سبق میں ہادا بیتن، یہ پیٹرن آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دوسرے سبق میں آپ نے پڑھا ما ذالک، ذالک نجم۔ تیسرے سبق میں آپ نے پڑھا بیتن اور البیت۔ اس میں فرق کیا تھا؟ دونوں لفظ ایک ہی چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ بیتن کے معنی ایک گھر یا کوئی گھر، یہ نکیرہ ہے، نکیرہ کہتے ہیں کسی عام چیز کو، اور معرفہ کہتے ہیں کسی خاص چیز کو۔ ٹھیک ہے، البیت کے معنی گھر۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ جب کسی اسم پر الف لام نہ ہو تو اس پر تنوین آتی ہے، 2 زبر 2 پیش یا 2 زیر آتی ہے۔ جیسے یہاں پر بھی دیکھیں بیتن میں الف لام نہیں ہے، با سے پہلے لام نہیں ہے، تو ہم نے 2 پیش دیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس اسم پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر اس کو ہم 2 زیر 2 پیش 2 زبر نہیں دیتے ہیں، بلکہ 1 پیش یا 1 زبر 1 زیر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر البیتو پر، بیتن پر الف لام آیا، البیتو پڑھا ہم نے تو ہم نے صرف 1 پیش دیا۔ اس کے بعد القلم مکسور، تو اب مبتدا خبر کے جملے آپ کو میں نے سکھائے تھے۔ القلم مکسور، دیکھیں القلم یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، قلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو قلم مبتدا ہے اور مکسور اس کی خبر ہے۔
تو وہی جو اوپر کے قاعدے ابھی آپ نے پڑھے، بیتن یعنی دیکھو القلم میں آپ دیکھیں الف لام آیا ہے تو القلمو پڑھیں گے، مکسورن میں الف لام نہیں ہے تو اس پر ہم نے 2 پیش لگائے، تو قلم ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر کے بارے میں اس ویڈیو کے آخر میں بھی گفتگو کروں گا میں، آخر تک انشاءاللہ آپ بنے رہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے بارے میں۔ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ حروف قمریہ میں لام پڑھا جاتا ہے اور حروف شمسیہ جہاں پر ہوں تو وہاں لام کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سبق آپ نے پڑھا، اس میں آپ کے سامنے جو پیٹرن تھا جملے کا وہ کیا تھا؟ البیت اور فی البیت۔ دیکھیے البیت آپ نے پڑھ لیا، البیت کے معنی گھر، فی البیت کے معنی گھر میں۔ اب یہ پیٹرن ہے، گھر میں ہی صرف چیزیں نہیں ہوتی ہے، آپ مسجد میں، اسی طرح اسکول میں، اسی طرح آپ گاڑی میں، ایسے جملے آپ استعمال کر سکتے ہو صرف فی لگا کر۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو سکھایا تھا کہ این محمد، آپ نے پڑھا این محمد، محمد کہاں ہے؟ کسی بھی اسم سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اسم سے پہلے آپ لفظ اینا کو لگا دیں گے تو سوال بن جائے گا، این محمد، محمد کا، این عرفان، عرفان کا ہے، این یاسر، یاسر کا ہے، این طالب، طالب علم کا ہے۔ اس کا جواب ہوا فی الغرفتی، ٹھیک ہے، ہوا فی الغرفہ، ہوا فی الغرفہ، وہ کمرے میں۔ اب دیکھیں آپ، ہوا کے معنی وہ، فی کے معنی اندر میں، والغرفہ کے معنی کمرہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو پڑھایا تھا میں نے کہ فی کے ذریعے سے جو بعد والا اسم ہوتا ہے، فی کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس پر زیر آتے ہیں، زیر آتی ہے، تو دیکھیں آپ فی الغرفتی میں زیر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے جملہ پڑھا وہ این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ اور اس کا جواب ہی فی المطبخ ہے۔ اوپر کے جملے میں آپ نے پڑھا ہوا فی المطبخ، اور یہ اس جملے میں پڑھا آپ نے ہیا، ٹھیک ہے۔ ہوا استعمال ہوتا ہے ایک مرد کے لیے اور وہ دور ہو، اور ہیا استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے جو جملہ پڑھا وہ تھا ماذا علی المکتب، اس کا جواب الکتاب علی المکتب، ٹھیک ہے۔ ماذا علی المکتب، ماذا کے معنی کیا، علی کے معنی پر، مکتب کے معنی میز، ٹیبل۔ ماذا علی المکتبی، ٹیبل پر کیا ہے؟ اس کا جواب تھا الکتاب علی المکتبی، ٹھیک ہے۔ مکتب پر، ٹیبل پر کیا ہے؟ بک ہے، کتاب ہے۔ محمد اور آمنۃ، اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ محمد چونکہ مذکر ہے اس پر 2 پیش آئے، اور آمنۃ مؤنث ہے اس لیے مؤنث پر ایک ہی پیش آئے گا۔ علم جب ہوگا مؤنث، کسی کا نام ہوگا تو اس پر ایک پیش ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھے سبق کے دوسرے حصے میں آپ نے پڑھا تھا کہ البیت من البیت۔ اب یہ والا پیٹرن دیکھیں، یہ پیٹرن اپنے یاد رکھنے، ھذا بیت ما ذلک، ذلک نجم، اس کے بعد بیت، البیت، بیت فی البیت۔ اس کے بعد چوتھے سبق کے آخری حصے میں آپ نے جو پڑھا تھا البیت من البیت، یہ پیٹرن آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو البیت کے معنی گھر، من البیت گھر سے، تو اس میں المسجد الی المسجد، مسجد اور الی المسجد کے معنی مسجد تک۔ من این انت، آپ نے یہ سوال پڑھا من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ اور اس کا جواب دیا انا من الیابان، انا من الکشمیر، میں جاپان سے ہوں، میں کشمیر سے ہوں۔ اسی طرح آپ نے سوال کیا چوتھے سبق میں کہ این عباس، عباس کہاں ہے؟ تو اس کا جواب دیا ذهب، وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ این ذهب، وہ کہاں گیا؟ ذهب الی المدیر، وہ محتمم کے پاس گیا، وہ پرنسپل کے پاس چلا گیا۔ تو یہ آپ کے 4 سبق کا خلاصہ تھا۔ اب جو آخر میں بتاؤں گا میں، صرف 2 چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے کہ دیکھیں اس سبق میں جو نحوی قواعد میں آپ نے قاعدہ پڑھا، پہلا قاعدہ تھا معرفہ اور نکرہ کا۔ معرفہ کہتے ہیں کسی خاص چیز کو، جیسے مسجد، المسجد، جس میں الف لام لگا ہوگا تو سمجھ جائیے وہ کوئی پراپر چیز ہے، خاص چیز ہے۔ نکرہ کوئی عام، کوئی خاص، جیسے ہم کہیں گے کہ طالب علم، اب طالب علم کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر،
ڈاکٹر ہزاروں ہوتے ہیں، تو جو عام ہوں، خاص ہوں، کامن ہوں، تو ان کو نکرہ کہتے ہیں۔ دوسرا جو قاعدہ ہے وہ مبتدا اور خبر کا۔ مبتدا خبر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جملہ بناتے سمے ہم پہلے جو لفظ لاتے ہیں، جملے کے پہلے میں جس لفظ کا استعمال کرتے ہیں ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں اگر کچھ بتاتے ہیں، جیسے کہ القلم مکسور، القلم جدید، ٹھیک ہے، قلم کیا ہے؟ نیا ہے، تو القلم یہاں پر مبتدا، اور اس کے بارے میں جو ہم نے خبر دی کہ یہ نیا ہے یا پرانا ہے، تو یہ لفظ جدید، اس کو ہم عربی میں خبر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے 4 اسباق کا خلاصہ تھا۔ اب اگلے سبق میں ہم اور ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں تاکہ آپ تیار ہوں۔ تو دیکھیں اگلے سبق میں جو قاعدہ ہم پڑھیں گے وہ ہے مضاف الیہ کا، جیسے قلم حامدن، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے پڑھیں گے۔ قلم حامدن، حامد کا قلم، اس کا جیب، اس کی گاڑی، فلاں کی گاڑی، تو یہ کا کی جن جملوں میں لگتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ انشاءاللہ مضاف الیہ کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔